السلام علیکم دوستو، ایک بات تو طے ہے کہ مغرب اور خاص طور پر فرانس اسلام سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا ہے اور اس قدر بوکھلایا ہوا ہے کہ اسے اپنی بوکھلاہٹ میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اسی لیے وہ آئے دن مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ کبھی تو وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے، تو کبھی گستاخانہ خاکہ شائع کرتا ہے اور کبھی حجاب پر پابندی کا قانون لاتا ہے۔ اور اب اس کی بوکھلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ چند قرآنی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایوان حکومت میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ آپ بھی جانیے کہ وہ کون سی قرآنی آیات ہیں اور حدیث ہے جس نے باطل کو اس قدر لرزا دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اسے 2 اماموں پر پابندی لگانی پڑی۔ دوستو، یہ واقعہ فرانس کے ڈیسین اور لوئر ریجن کا ہے، جہاں 2 اماموں کو وہاں کے حکام نے برطرف کر دیا۔ مقامی حکام نے بتایا کہ دونوں اماموں پر پابندی اور ان کی برطرفی کا یہ فیصلہ فرنچ وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرامین کے مطالبے کے بعد کیا گیا۔ دونوں اماموں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے خطبے میں چند قرآنی آیات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی۔ يا نساء المسلمين إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ألا تحضرن حق الله وحق أزواجه واعزلن من البيوت ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا كن حصونا للصلاة والفضيلة ولا تكن جسورا للفساد والرذيلة۔ بعد میں وزیر داخلہ جیرالڈ نے بتایا کہ وہ آیات اور حدیث غیر قابل قبول ہیں کیونکہ وہ فرانس کے جمہوری آئین اور مرد و عورت کے مابین مساوات کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ایک امام جن کا نام مہدی بوزید ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی حد تجاوز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مشترک ہم آہنگی کا خیال رکھتے ہوئے عورتوں کے حقوق کا بھی بھرپور خیال رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے خطبے میں اہل ایمان سے خطاب کیا ہے اور ایمانی نقطہ نظر سے ہی میں نے بات کی ہے۔ میں نے جس طرح مردوں سے خطاب کیا ہے اسی طرح عورتوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ Pour ma part, il n'y a eu aucune maladresse. J'ai respecté parfaitement le savoir-vivre ensemble, la femme en général. Je m'adressais à une communauté de foi, une communauté de croyants, à des musulmanes. Je m'adressais aux hommes comme aux femmes. بس اسی جرم کی وجہ سے انہیں برطرف کیا گیا ہے اور ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن دوستو، وہ آیات کون سی ہیں جن آیات کی وجہ سے کفر اتنا ڈرا ہوا ہے؟ تو آپ بھی جانیے، وہ سورۃ الاحزاب کی یہ آیات ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے نبی کی عورتوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا اپنی بات میں لچک پیدا مت کیا کرو، کیونکہ جن کے دل میں مرض ہے انہیں لالچ پیدا ہوگا، اور اپنی گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور زیب و زینت کا اس طرح اظہار نہ کیا کرو جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ اور امام صاحب نے اپنے خطبے میں جو حدیث پڑھی وہ حدیث یہ ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت، کہ جس عورت نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کا روزہ رکھا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس راستے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ دوستو، کفر اور اہل کفر کو خوف زدہ کر دینے والی یہ ہیں وہ آیات اور حدیث جن کی وجہ سے ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ فرانس میں اسلامو فوبیا اپنے عروج پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے اسلام کی جڑ کاٹ کر اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن اسلام کا مزاج بھی بہت عجیب ہے کہ اسے جتنا دبایا جاتا ہے اور اس کے گرد جتنا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، یہ اتنے ہی پھوٹ کر کے باہر آتا ہے اور یہ اتنے ہی پنپنے لگتا ہے۔ وہ اپنی پھونکوں سے نور حق کو اور نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافر کو یہ ناپسند ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خدا حافظ۔